السلام علیکم۔ آپ کے لیے پھر سے ایک کہانی لے کر آئیں۔ آج ہم آمنہ کی لکھی ہوئی سچی کہانی پیش کریں گے، دکھوں کی چادر۔ کہتے ہیں ہر دکھ کے بعد سکھ، ہر غم کے بعد خوشی، اور ہر رات کے بعد سویرا آتا ہے۔ کبھی سب ایک جیسا نہیں ہوتا، مگر ایک عورت ایسی بھی ہے جسے دکھ ہی ملے۔ ہر غم کے بعد غم ملا، اور ہر رات ختم ہونے کے بعد پھر رات شروع ہو گئی۔ رضیہ کا تعلق ایک خوشحال گاؤں سے تھا۔ رضیہ نہایت خوبصورت اور محنتی لڑکی تھی۔ کچھ عرصے تک سکھ اور خوشیاں اس کے گھر میں رہیں، پھر ماں کی وفات پر سب کچھ ختم ہو گیا۔ گھر ایک ویران قبرستان اور اجڑا ہوا صحرا لگتا۔ ابا الگ گمسم اور چپ چاپ بیٹھے رہتے۔ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی سہمے سہمے سے دکھائی دیتے۔ ایسے میں کوئی بچہ گلا پھاڑ کر رو دیتا تو سوئے ہوئے محل میں کچھ جان پڑتی۔ رضیہ اپنی اداسی اور دکھ کو دور پھینک کر بہن بھائیوں کے لیے سایہ بن جاتی۔ ہر گاؤں کی عورت کی طرح اس بھی دوہری ذمہ داری تھی، گھر سنبھالنا، بچے پالنا، بھائی باپ کے ساتھ چارہ کٹوا کر جانوروں کو ڈالنا اور دودھ دوہنا۔ بس یہی اس کی دنیا تھی اور یہی اس کے خواب تھے۔ بہن بھائیوں کو ماں جیسا پیار ملا، باپ کو سکھ ملا، اور رضیہ نے باقی سب کچھ بھلا دیا۔ رضیہ اپنی خالہ زاد ریاض کی بچپن کی مانگ تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے تمام گاؤں میں مشہور تھی۔ لڑکے اس کے دیکھ کر عجیب سی آہیں بھرا کرتے تھے، ایسے دیکھا کر تھام لیتے تھے اور اس کی راہوں میں ہر پل آنکھیں بچھائے رکھتے، مگر وہ خود کو ریاض کی امانت سمجھتی تھی۔ ریاض کو دیکھ کر اس کی تھکی تھکی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگتے، پپڑی زدہ ہونٹوں پر زندہ مسکراہٹ دوڑ جاتی۔ جس دن ریاض سے سامنا ہو جاتا اس دن وہ ہواؤں میں اڑتی پھرتی۔ رات بھر میٹھے میٹھے سپنے اسے نئی دنیا میں لے جاتے، جہاں چاروں طرف سکھ، خوشیاں، پیار اور آزادی ہوتی۔ وہ اس نئی دنیا میں بھاگتی دوڑتی پھرتی۔ ریاض بھی اسے ایک ایسی محبت کرتا تھا۔ وہ فیکٹری میں ملازم تھا اور اب اپنی ماں کو راضی کر رہا تھا کہ وہ جلد رضیہ کو بہو بنا کر لے آئے۔ رضیہ کا باپ بڑی کشمکش میں تھا۔ رضیہ کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بننا، انہیں کون پالتا، کون گھر سنبھالتا۔ رشتہ دار رضیہ کے باپ کی پریشانی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مشورہ دیا، تم کسی خاتون سے شادی کر لو تو تمہارا گھر بن جائے گا۔ تم کب تک جوان بیٹی کے گھر بٹھائے رکھو گے؟ فضل دین نے تمام وقت رشتہ داروں کے مشورے پر سوچتے گزارا۔ رضیہ کا معصوم اور خوبصورت چہرہ سامنے آ جاتا۔ نہیں، میں اپنی معصوم بیٹی کو بڑی دھوم دھام سے رخصت کروں گا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ مگر چند دن بعد کرم دین کی بیوہ بہن سے نکاح کر لیا، پھر چند ہفتے بعد روتے ہوئے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ وہ رضیہ خالہ کے گھر آ کر بہت خوش اور مطمئن ہو گئی۔ آخر کیوں نہ ہوتی، ریاض جیسا محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر ملا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ زمانے بھر کی خوشیاں بن مانگے خود چل کر اس کے چھوٹے سے کچے آنگن میں آ گئی ہیں۔ وہ اپنی خوشی کو دیکھتی اور دیوانگی سے ہنس دیتی۔ ریاض، اگر تم میری زندگی کے ساتھی نہ ہوتے تو بھی شاید یہ نہ ہوتی۔ ریاض، نہیں رضیہ، تم میری ہی بنی ہو۔ تم ہوتی تو کیا ہوتا، خوشیوں کے پرندے پر لگائے اڑتے پھرتے۔ مگر جب رضیہ نے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو سب خوشیاں دیکھنے کے قابل تھی۔ ریاض اپنی بیٹی کو لے کر بیٹا گھومتا تکتا، اس کے پیارے پیارے چہرے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں دیکھتا رہتا۔ گھر میں ایک پیار بھری زندگی تھی۔ ابھی گڑیا سال بھر کی تھی، بینا ہوئی تھی کہ منا بھی آ گیا۔ خوبصورت بیٹا پیدا کر کے رضیہ خود کسی ملکہ کی طرح سمجھنے لگی۔ رضیہ، تم نے میرا گھر مکمل کر دیا۔ رضیہ، تم نے مجھے دنیا کی ساری دولت دے دی، میں اپنے رب کا شکر کیسے ادا کروں گا؟
ریاض یہ سب تمہاری محبتیں ہیں، تم نے میرے سارے دکھ و تنہائیاں دور کر دی، میں ان کا احسان کیسے اتاروں؟ وہ ریاض کے کندھے سے لگ کر خوشی سے رو دیتی۔ اماں الگ الگ خوش اور اتراتی پھرتی، گاؤں بھر میں اپنی گھر کی خوشی قسمتی اتارتی اور ناز کرتی پھرتی، گھر کی خوشحالی اور محبت کا پرچار کرتی۔ بہو کی تعریف اس کے سگھڑ پن اور خدمت کا اعلان کرنے سے نہ چکتی، پوتے پوتی کو سینے سے لگائے بڑی خوش اور بڑی شادمان تھی۔ پھر اس گھر کی خوشیاں اور شادمانیوں کو نظر لگ گئی، آسمان بھی انہیں اس قدر خوش اور مطمئن شاید نہ دیکھ سکا۔ ریاض کو فیکٹری میں کرنٹ لگا اور موقع پر ہی جہاں بک ہو گیا۔ گاؤں بھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، جس نے سنا وہ دل تھام کر رہ گیا۔ ماں دھاڑیں مار کر چلانے لگی، رضیہ کو تو سکتہ ہو گیا۔ نہیں رہا، تم اس قدر جھوٹے اور بے وفا نہیں ہو سکتے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم تمام عمر میرے ساتھ نبھاؤ گے اور بے وفائی نہیں کرو گے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ عورتیں اسے ہوش میں لے آئیں۔ ریاض کو کب دفنایا، کیا کیا اور کیسے اس کا سویا منایا گیا، اسے کچھ ہوش نہ تھا، اسے اپنی ہی خبر نہ تھی۔ پہلی جمعرات کے ختم دلانے کے بعد اماں نے بچے اس کی گود میں لا پھینکے اور بڑی نفرت سے بولی، لو سنبھال لو اپنے بچے، مجھے اپنے بیٹے کا غم ہی بہت ہے، تم منحوس ہو جس نے میری بیٹی کو نگل لیا، اس لیے ابھی اس کے وقت گھر سے نکل جاؤ۔ یہ کہہ کے اسے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بند دروازے کو تکتی رہ گئی کہ شاید ابھی دروازہ کھل جائے اور اماں اسے بیٹی کہہ کر گلے سے لگا لیں، کہ اسے بہو کی محبت، خدمت اور خوش قسمتی کے وہ چرچے کرتی تھی، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ جڑی ہوئی باپ کے گھر آ گئی۔ ستیلی ماں نے برا سا منہ بنایا، مگر باپ نے سینے سے لگا لیا۔ وہ اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی، اپنے بچوں کو سینے سے لگائے زندگی کے دن پورے کرنے لگی۔ پھر کچھ دنوں سے اس نے محسوس کیا کہ وہ جب بھی گائے بھینس کو چارہ ڈالتی جاتی تو ایک لڑکا بڑے غور سے اس کو دیکھنے لگتا ہے، مگر وہ بولتا کچھ نہیں ہے، بس خاموشی سے اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ آخر ایک دن وہ اس کے نزدیک آ گیا، رضیہ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے ہاں بھیجنا چاہتا ہوں، دیکھو انکار نہ کرنا۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ وہ بے حد گھبرا گئی۔ میں زمیندار انور خان کا پوتا اظہر خان ہوں۔ تم یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کون ہوں، اور میں مزید گھبرا گئی۔ میں سب جانتا ہوں، اظہر نے اسے آگے بولنے سے روک دیا۔ میں سب جانتا ہوں، مگر میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے محبت۔ اس سے مزید کچھ نہ سننا نہ گیا اور وہ پھولی سانسوں کے ساتھ گھر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد اس نے گاؤں کی لڑکیوں سے سنا کہ اظہر خان کی چچا زاد اس کی منگیتر ہے۔ اس کے گھر والے ایک معمولی اور بیوہ لڑکی کو دلہن بنانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ یہ سن کر اس نے باہر نکلنا چھوڑ دیا، لیکن بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا اور چند دن بعد وفات پا گیا۔ ریاض کی موت کے بعد رضیہ پر یہ دوسری بڑی قیامت تھی۔ انہی بچوں کے سہارے تو وہ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ریاض کا وارث ہی چلا گیا تو اس کی دنیا اندھیرا ہو گئی۔ ہر کسی نے اسے دلاسا دیا۔ ستیلی ماں دبی زبان میں اس کو منحوس کہنے لگی۔ کچھ دنوں بعد تو وہ اس وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی کہ جہاں سے منحوس رہے گی وہاں میں نہیں رہ سکتی۔ باپ خاموش تماشائی بنا دیکھتا رہا۔ کچھ ماہ بعد بھائی کی شادی تو بھابھی نے آتے ہی طعنے دینے شروع کر دیے، اے رب، کیا واقعی میں منحوس اور اتنی بد نصیب ہوں کہ تیری زمین پر اور صرف دکھ اور طعنے سہتی رہوں؟ میری قسمت میں کوئی مستقل خوشی نہیں۔ گڑیا کو سینے سے لگا کر اسے سک پڑی۔ اظہر نے گھر والوں کے مسلسل انکار کی وجہ سے دل بستہ ہو کے خودکشی کی کوشش کی۔ ڈاکٹر نے انتک کوشش سے اسے بچا لیا۔ گھر والے اس کی ضد کے آگے ہار گئے اور مجبوری کے تحت رضیہ کے باپ کے پاس آئے۔ یہ فضل الدین کے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ اس کی بیٹی کے ایسا رشتہ آیا ہے۔ سارا گاؤں اسے پھر سے خوش قسمت کہنے لگا۔ رضیہ ریاض کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر
बाप की मोहब्बत में खामोश रह गई। अजहर को एक मोहब्बत करने वाला शौहर साबित हुआ। उसने गुड़िया को सगे बाप की तरह मोहब्बत दी। अजहर की माँ इसे अच्छी नज़र से ना देखती थी, मगर बेटी की वजह से मजबूर थी। जब पोता पैदा हुआ तो उसके दिल में कुछ रहम आया और पोते को सीने से लगा लिया। तमाम दिन वो पोते को रज़िया से छुपाए रहती और वो बेबसी से देखती रह जाती। गुड़िया अब जवान हो रही थी। इसने अजहर से रज़िया से कहा, मैं इसकी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा, और इसने अपनी बात सच कर दिखाई। उसने गुड़िया की शादी करीबी गांव में की और बड़ी धूमधाम से की। सब ने अजहर की मोहब्बत की तारीफ़ की। अजहर की जहाँ बचपन से मंगनी हुई थी, वो अच्छे खासे अमीर लोग थे। वो अजहर की तरफ से इनका और रज़िया से शादी पर सख्त नाराज़ थे और इसी मौके की तलाश में थे। आके इनकी दुश्मनी ने अजहर की जान ले ली और उन्होंने इसे गोलियों से भून डाला। रज़िया इस बड़ी क़यामत पर अपने होश गंवा बैठी। साथ में पोता तो पहले ही छीन रखा था, अब रज़िया को घर से भी निकाल दिया। फिर वही बाप की दहलीज थी जहाँ माँ की खूनख्वार नज़रें और भाभी के ताने थे। वो मजबूर वहीं किसी कोने में पड़ी रहती। लगता था कि दुनिया भर के गम इसमें आकर आ गिरे हों। वो जहाँ जाती हर तरफ गम ही गम में नज़र आते। वो अंधेरों में बैठी खलाओं में घूरती रहती और बार बार आसमानों की तरफ एक तक देखती रह जाती। खुदा नज़र आए, वो इससे पूछे, ए खुदा, तू ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है? मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है? तूने मुझे ज़िंदगी के 2 साथी देकर छीन लिए, मुझे औलाद देकर मुझसे जुदा कर दिया। इसकी आएँ और धारे सुन सुन कर सख्त दिल भी रो देते। इस पर क़यामत को अभी भी रहम ना आया। इसने आखिरी सारिस की वारिस गुड़िया ने सास के जुल्मों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। गांव वालों ने इस दिन इसकी आंख में एक आंसू भी न देखा। आज वो हर गली और दरवाजे पर बड़ी संजीदगी से झांकती और पूछती है, अभी रियाज आता होगा, गुड़िया आई है, मेरा मुन्ना किसी ने देखा है? पता नहीं वो कहाँ चले गए। वो खुद से बातें करती चली जाती है। फिर से अजहर याद आने लगता है और उसे बड़े ज़ोर से आवाज़ें देने लगती है, आओ अजहर, माँ मुझे गुड्डू नहीं देती। अच्छा कोई बात नहीं, फिर आगे चली जाती है। गांव वाले तरस खा के इसे खाना दे देते हैं और कपड़े देते हैं, लेकिन उनसे अपने बच्चे मांगती है। अब लोग क्या जवाब दें, उनके दुश्मनों को क्या सज़ा दें, जिन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला इसका सुहाग उजाड़ कर लिया। वो आज भी बाल खोले अपने बच्चों को पुकारती रहती है और लोग खामोशी से गुजर जाते हैं। ये थी कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।